خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ ایک دوراہے پر ہے اور بہت سے چیلنجز بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے اس پہ کیا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور کس کس بات پر غور کرنے کی اور کس کس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ اچھا مخدوم، بہت شکریہ، آپ مجھے موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا، لیکن میری اگر گزارش آپ سن لیں، مشرف زیدی صاحب کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں پروگرام میں، اور اگر ان سے آغاز کریں، ان کے بڑا انسائسو قسم کی کومنٹری ہوتی ہے اور ان کا تجزیہ ہوتا ہے، تو اگر آپ یہی سوال ان کی طرف لے جائیں، میں بھی مشتاق ہوں سننے کی. جی ضرور عامر ضیاء صاحب، بلکہ آغاز مشرف زیدی صاحب سے کر لیتے ہیں. زیدی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. یہی سوال کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اسے آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا غلط تھا، کیا صحیح تھا، اینڈ what do you think is the way forward for عمران خان's politics؟ شکریہ شہاب آپ کا بھی اور عامر بھائی کا مجھے موقع دینے کے لیے. دیکھیے، میں شاید جو بات کروں وہ آپ کے ویورز کو بری لگے اور شاید آپ ڈس ایگری بھی کریں، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کروں جو شاید سخت لگے یا بری لگے، میں یہ واضح کر دوں کہ میرا اس پہ موقف کیا رہا ہے. میں نے ابھی چیک کیا، 8 دسمبر 2020 کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پہ مبنی یہ مضمون میں نے لکھا اپنے کالم میں. 8 دسمبر 2020. اس کے اگلے ہفتے جو ہے 15 دسمبر 2020 کو میں نے اس کو یہ لکھا کہ کس طرح سے یہ ڈائیلاگ جو ہے ہونا چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے میں نے پھر کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع ہو گیا. میں نے کہا ابھی بھی وقت ہے، مذاکرات کر لیں. پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، سپریم کورٹ نے وہ کر دیا سارا کچھ، اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ میں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جائیں، الیکشن کروائیں. الیکشن نہیں کروانے، ٹرسٹ نہیں ہے تو بیٹھیں اور اکٹھے ہو کے ڈائیلاگ کریں. تو ایک تو یہ کہ میرا موقف جو ہے وہ 3 سال پرانا جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کہیں پہلے سے اور اب تک کنسسٹنٹلی یہ رہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. لیکن کنسسٹنٹلی اس پہ جو سب سے زیادہ اختلاف جو ملا شروع میں بھی اور تقریباً 1 ہفتے پہلے تک، وہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے، پی ٹی آئی کے لیڈران سے جن کو میں نے یہ تجویز کیا. اور ظاہری بات ہے میرا ڈائریکٹ کوئی رابطہ خان صاحب سے نہیں ہوا، لیکن مجھے ان کی سوچ کا جو ہے ایٹ لیسٹ جو میں سمجھ پایا ہوں، ان کے لیے بہت مشکل ہے ڈائیلاگ کرنا ان لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف بہت ہی گہرا اور طویل بیانیہ انہوں نے قوم کی خدمت میں پیش کیا. ان کے ساتھ بہت ساری سہولت کار بھی شامل تھے اس میں، اور اب وہ بیانیہ نہیں ہے، اب وہ ملینز آف پاکستانیوں کے لیے در حقیقت جو ہے جتنے بھی خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ چور ہیں، اچکے ہیں، مکار ہیں، ان سے بات کی ہی نہیں جا سکتی. تو میرا ویو یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو ٹریپ کر لیا ہے. وہ ڈائیلاگ اب بات تو کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی، لیکن جو انہوں نے کمیٹی بنائی وہ سنجیدہ کمیٹی نہیں ہے کسی طرح سے بھی. میرا نہیں خیال وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سپورٹرز کو جو ہے ان کا دل خراب کریں. مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر وہ واقعتاً حقیقی ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے تو ان کے خلاف سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر اٹھائے گا. وہ کہے گا آپ ان چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کبھی این آر او نہیں کریں گے، کبھی جو ہے مکمکا نہیں کریں گے، کبھی میثاق چوری اور میثاق ڈکیتی جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے ایک ایسا لمحہ ہے جس پہ ہم سب نے ایک سٹیپ بیک لے کے یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کا، مسلح افواج کا، ہماری عورتوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا، ہماری جمہوریت کا، یہ بڑی اہم جو ہے چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے. میں نے بہت لمبی بات کر دی، لیکن کیونکہ سوال آپ نے ایسے پوچھا تو اس میں بہت ساری، ایک تو میری اپنی پرسنل اس پہ ویوز تھے، اور پھر مجھے پتا ہے کہ ویورز کو شاید یہ بات بری لگتی، تو میں نے یہ تمہید جو باندھی یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایسا میں کیوں بول رہا ہوں. لیکن میں آپ کا اور عامر بھائی کا ویو سننا بہت پسند کروں گا. جی زیدی صاحب، یہ باتیں تلخ صحیح لیکن ضروری بھی ہے، کیونکہ جس بند گلی یا جس دوراہے پر اگر سیاست اس وقت پہنچ چکی ہے، اگر اس موقع پہ ان چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا اور تحمل مزاجی سے ان تمام تر باتوں کو سمجھا نہیں جاتا تو یہ بھی تو سیاسی طور پر بہت نقصان دہ ہوگا. پھر مزید خرابی ہی ہو سکتی ہے، حالات میں بہتری جو ہے
وہ کوئی زیادہ اس میں امید پھر اس کی نہیں ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. انتظار تھا نا. چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں ہے شیر جیسی لہر. ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے. کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.